7 سال تک پورے مصر کو سنبھالا. ہر گھر کو کتنا اناج دینا چاہیے اس حساب سے آپ فراہم کرتے رہے. آسان بات ہے یہ, معمولی بات نہیں ہے, سبحان اللہ. لیکن مجھے جو بات بتانی ہے آپ کو آج کی نشست میں ہوئی کہ جب 7 سال تک آپ اناج برابر دیتے رہے تو اس کا ایک نظام تھا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب آنا, سب کی حاضری ہو, اور پھر سب کے نام پر اناج دیا جائے گا, سوائے وہ جو معذور افراد ہیں, بزرگ افراد ہیں, خواتین ہیں, وہ اپنے گھروں میں رہیں گے, شیرخوار بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں گے. لیکن جو آ سکتے ہیں وہ آئیں, آ کر کے اپنی حاضری دیں اور اپنا اناج لے کر کے جائیں. یہ ایک نظام کا ایک حصہ تھا. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب جب اناج کی ضرورت پڑی برابر بھیجتے رہے, اور اس دوران بھی ایک حادثہ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی اور اپنے بھائی کو, بنیامین کو, دیگر بھی بھائی تھے لیکن ان کے شقیق تھے, آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ایک تدبیر کے تحت. اب جب جب اناج کی ضرورت پڑتی ان کے بھائی برابر آتے رہے. ایک مرحلہ وہ آیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ, اناج بھی لے کر کے آؤ, صرف اناج نہیں, میرے دونوں بچوں کی کھوج میں بھی رہو کہ وہ کہاں ہیں وہ بھی دیکھ کے آؤ. ایک مرحلہ وہ بھی آیا. آپ سورۃ یوسف اٹھا کر کے دیکھو, آیت نمبر 87 80 پر 7 سے, کہاں سے؟ آیت نمبر 80 پر 7, وہاں سے لے کر کے 92 تک, 9 پر 2 یا 9 پر 1. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کی کھوج میں رہو, خوب تلاش کرو کہ کہاں ہیں, اور مایوس نہیں ہونا. یہ جو مایوسی ہے یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ پر ایمان نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس ہے گویا کہ وہ. اب ہوا کیا کہ ان کے بھائی نکلے یعقوب علیہ السلام کے بولنے کے بعد, فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. یعقوب علیہ السلام کے بچے, ان کے اولاد یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. ان کی نظر میں کیا ہے؟ وہ عزیز مصر ہیں, حاکم مصر ہیں ان کی نظروں میں. کہا کہ دیکھو مسنا واہلنا الضر, ہمارے گھر والے بڑی مشقت میں ہیں, ہمارے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچا ہے, دکھ پہ دکھ پہنچا ہے. ایک نے 2 بھائی ہم نے کھوئے ہیں, اور بھی کیا کچھ ہوا ہے ہمارے گھروں میں. ہمارے والد صاحب کی حالت دیکھو, مسنا واہلنا الضر. یوسف علیہ السلام عام انسان نہیں ہے نا, ایک نبی ہے, ہمدرد دل اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے وہ سن کر کے, اور کتنا قابو پایا ہے انہوں نے سبحان اللہ یہ سن کر کے. اور کہا کہ دیکھو اب ہم تمہارے پاس جو اناج لینے بھی آئے ہیں نہیں, جتنا اناج ہم لے رہے ہیں اتنا پیسہ تو ہم دے نہیں سکتے آپ کو. گھر میں جتنے افراد ہیں اور ان افراد کو جس اناج کی ضرورت ہے اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہم تو تھوڑی سی رقم لائے ہیں, وہاں 1 روپیہ پڑا تھا, وہاں 1 روپیہ پڑا تھا, چن چن کے کچھ گھر میں جو تھے نا بقایا وہ لے کر آئے ہیں. لیکن آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا, فأوفِ لنا الکیل, اناج پورا دینا. آپ پہلے ہم نے پیسے بھی پورے دیے, اناج بھی پورا لے کے گئے, آج پیسے پورے نہیں ہیں لیکن اناج پورا دو. گھر کے حالات الگ ہیں ہمارے. اور کہہ رہے وتصدق علینا, خیرات کیجیے ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ رب العالمین خیرات کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے, آپ خیرات کیجیے ہمارے اوپر. سبحان اللہ, کیا گھڑی ہے دیکھیں. اب یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں, قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ,
اذا انتم جاہلون، تمہاری کچھ ایسے بھی دن گزرے ہیں، نادانی کے دن گزرے ہیں، بہت نادانی کی تم نے، تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ نادانی کی تم نے، کیا کچھ کیا تم نے، کتنی بدسلوکی کی تم نے ان لوگوں کے ساتھ. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذا انتم جاہلون، یعنی تمہاری طبیعت میں ایک طرح کی نادانی تھی اور تم نے کیا کچھ کر دیا تمہارے بھائیوں کے ساتھ. اب احساس ہوا کہ بھائی ان کو کیسے معلوم، کب کا حادثہ ہے وہ، ایک جنگل میں جا کر کے ہم نے کنویں میں ڈال کے ان کو کیسے معلوم. قالوا انک لانت یوسف، انک لانت یوسف، اسلوب بتا رہا ہے کہ پہچان لی، ان کے دل میں آ گئی بات. انک لانت یوسف، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ کہا کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. لیکن یوسف علیہ السلام نے جو بات کی نا، جو نتیجہ بتایا نا، وہ اصل ہے ایک نبوی نتیجہ جو مقصود ہے پوری اس صورت میں، اس پوری صورت کی جو روح ہے. یقین مانیے، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، پورے یقین اور وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہی اصل بات ہے جو مجھے میری آپ کی زندگی میں آنی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے تمہارے بھائی یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تم نے، لیکن اللہ نے دیکھو آج ہمیں کہاں رکھا ہے. کیوں ایسے ہوا؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتے، صرف قبر میں نہیں، صرف حشر میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ نوازتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ ان کو. ہماری زندگی میں کیا کچھ مراحل آئے، ہم نے تقوی اختیار کیا اللہ کی توفیق سے، ہم نے صبر کیا اللہ کی توفیق سے، آج اللہ نے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ. اور دبے لفظوں میں کہہ رہے تم نے تقوی چھوڑا، صبر چھوڑا، دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہے. ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کا، یہ تقوی اور صبر کا نتیجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کو دبائیں گے اور عرصے تک ستاتے رہیں گے، وہ مظلوم ہی رہے گا، اس کو کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے گا. اللہ کے خاطر تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے خاطر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس تقوی اور صبر کی قدر کریں گے. اس میں باتیں بہت ہی، کیوں یہ اللہ کا کلام ہے. ان کے بھائیوں نے کہا تاللہ، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، اور اس بات کا بھی میں اعتراف ہے کہ ہم خاطی ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم سے چوک ہوئی. لیکن آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کرے، اللہ غفور ہیں، رحیم ہیں. اس صورت سے متعلق اہل علم قاعدہ بتاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا نا، گزشتہ سال کہا تھا میں نے کہ سورۃ یوسف میں، سورۃ یوسف سے متعلق اہل علم کی بہت خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں. ایسی باتیں اس میں سے بتائے ہیں، سبحان اللہ. ایک لمبی عمر چاہیے، اس میں برکت چاہیے بتانے کے لیے سب کچھ. اس سورت سے متعلق ایک خدمت شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی بھی ہے رحمہ اللہ. چھوٹا سا رسالہ ہے، فوائد مستنبطۃ من قصۃ یوسف علیہ السلام. چھوٹا سا رسالہ ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت قیمتی باتیں ہیں، لعل و جواہر ہیں اس میں، بہت عمدہ رسالہ ہے. اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو قاعدے ہیں بندوں کے حق میں، جو نصوص سے استخراج کے ہیں اہل علم، اللہ کی جو سنت ہے، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ العبرۃ فی حال العبد بکمال النہایہ لا بنقص البدایہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اعتبار کس کا ہوگا بندے کے تعلق سے. العبرۃ فی حال العبد بکمال النہایہ، نتیجہ دیکھا جائے گا، کہ نتیجہ کیا ہے، اللہ نے کہاں رکھے اس کو. لا بنقص البدایہ،
آغاز میں وہ کتنا مظلوم ہے، اس پر کیا کچھ ڈھایا گیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، اعتبار نتیجے پر ہوگا کہ اب فی الحال کیا معاملہ اللہ نے کیا اس کے ساتھ۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ دو طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ کتنی طرح کا؟ کتنی طرح کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا صبر دو طرح کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صبر وہ ہے الصبر الاضطراری۔ کیا ہے؟ الصبر الاضطراری۔ اور دوسرا ہے الصبر الاختیاری۔ دوسرا کون سا صبر ہے؟ الصبر الاختیاری۔ یہ زندگی میں لانا چاہیے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ ایک وہ صبر ہے جو اضطراری صبر، مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے زبردستی گھر سے لے کے آئے، ارے کنویں میں ڈال دیا ان کو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بچنے کا کوئی موقع تھا کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، بچنے کی کوئی ظاہری طور پر کوئی صورت تھی کیا؟ کنویں میں ڈال دیے، نکلنے کی کوئی صورت تھی؟ تو لیکن صبر کیا نا، یہ ہے اضطراری صبر۔ یہ کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر۔ پھر یوسف علیہ السلام ان کے والدین سے دور ہونا چاہتے تھے، اپنی پسند سے اپنے والدین سے دور ہوئے کیا وہ؟ نہیں نا، زبردستی ان کے والدین سے دور کیا گیا ان کو۔ صبر کیا نا اپنے والدین کی جدائی کا، یہ ہے اضطراری صبر۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، قید خانے میں رکھا گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ایک عرصے تک آپ جیل میں تھے، لیکن اپنی پسند سے گئے کیا؟ لیکن جانے کے بعد تو صبر کیا نا آپ نے، وہ کون سا صبر ہے؟ اضطراری صبر۔ ایک صبر وہ ہے جو اختیاری صبر ہے۔ آپ محل میں تھے، عزیز مصر کی عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، پورے دروازے اس نے بند کیے، اور دعوت بھی اس نے دی، اور وہ بھی بند کمرے میں۔ اور یوسف علیہ السلام کے لیے، ایک نوجوان کے لیے ایک ڈر جو ہوتا ہے اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، اس کے خاندان کا، اس کے دوست و احباب میں معلوم ہو جانے کا، وہ بھی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ سب سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں بھی کسی نوجوان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کون اس کے جاننے والے کوئی پتہ ہی نہیں۔ ان سب کے باوجود بھی آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کی، دوری اختیار کی۔ یہ صبر کون سا ہے؟ اضطراری اختیاری صبر۔ یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے، 7 سال تک آپ خزانے کے ذمہ دار بنے۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک خزانے کے ذمہ دار بنے۔ آپ عزیز مصر کی جو جگہ ہوتی ہے، جو منصب ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا منصب آپ کا۔ 7 سال تک مصر کے حاکم بننے کے باوجود آپ بحیثیت انسان، ایک انسان بڑے عہدے پر فائز ہے، کھیل سکتا ہے، دھاندلی کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کو قریب کر سکتا ہے، کسی کو دور کر سکتا ہے، کسی کو زیادہ دے سکتا ہے، کسی کو کم دے سکتا ہے، جبکہ مستحق ہے زیادہ لینے کا، اس کو ضرورت ہی نہیں پھر بھی دے سکتا ہے۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بولیں گے خزانے خالی ہو گئے کر کے بول دیں گے، کیا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس پر صبر کیا۔ یہ کون سا صبر ہے؟ اختیاری صبر ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے بھائی آئے، اعتراف کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نادان ہیں، ہم سے بھول ہوئی، اور آپ عام آدمی نہیں ہیں، مصر کے حکمران ہیں، پوری رعایا، پوری فوج، پوری طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اب کیا نہیں کر سکتے تھے ان مجبور لوگوں کو، جن کی جیب بھی خالی ہے، جن کی گھر کی حالت اچھی نہیں ہے، کیا نہیں کر سکتے تھے ان کو؟ لیکن آپ نے معافی کو ترجیح دی، صبر کیا آپ نے، انتقام نہیں لیا آپ نے۔ یہ کون سا صبر ہے؟